چھوڑ دیں اس کی توبہ کا انتظار کرے گا، کبھی تو بدبخت توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا، شاید کبھی خیال آ جائے توبہ ہی کر لے۔ اللہ کی سنت امریکہ کے لیے بھی یہی ہے، ہند پاکستان کے لیے یہی ہے، ایران ترکستان کے لیے یہی ہے، عرب غیر عرب کے لیے یہی ہے۔ یہ امت اسی وقت عزت پائے گی جب یہ اپنی مال کے کاروبار کے نقشوں کو پیچھے کر کے اور اپنی مال کو لگا کر اور اپنی جانیں قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو لے کر پھریں گے۔ یہ کام ہمیں تبلیغ والے نہیں دے رہے، وہ کالی کمنی والا دے رہا ہے۔ 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کی وادیوں میں آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، غائبین تک میری بات پہنچا دو، الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فقد بلغت فلیبلغ شاہدکم غائبکم۔ اور میری امت، میرا رب مجھے قیامت کے دن بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا تم نے میرا پیغام سنایا؟ اور میری امت، میں نے اللہ کا پیغام سنا دیا، اب تمہارے ذمہ ہے میرے پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پھیل جاؤ۔ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کام، اس پر مال قربان ہوگا، جذبات قربان ہوں گے، یہ بچے قربان ہوں گے، گھر قربان ہوں گے، اور اللہ کا دن دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ ڈالر بھی بچا کے رکھی اور اللہ بھی راضی ہو جائے، یہ دو باتیں عند اللہ نہیں چلتی۔ اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا فرمایا، فتکلمی بول، اس نے کہا قد افلح المؤمنین، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فی دخیل، اور یہ جنت الفردوس، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، دخیل اور کنجوس مسلمان تیرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ چاہے ساری زندگی سجدے کرے، ساری زندگی رکوع کرے، ساری زندگی گشت کرے، اگر دل میں بخل ہے تو یہ جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ جنت الفردوس صحیح کے لیے کا اندھا دل لگا دو مال کو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور اپنی جان کو کھپا دو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، پھر اللہ سنبھالے گا۔ اللہ، یہ مال اللہ کو لگ رہا ہے، ارے میرے بھائی یہ اللہ کو قرضہ دے رہے، یہ کسی بینک سے قرضہ نہیں لے رہے، کسی بینک کو قرضہ نہیں دے رہے جو سود پر سود میں جکڑتے نچوڑتے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ سے بڑا غیور کون ہے جو واپس کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بھوکا مر گیا ہوں، اللہ جو کہ مجھے بھی کبھی کوئی پر روٹی ٹکڑی روٹی کھلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سور کو عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مقدر میں تو یہی لکھا ہے، کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی۔ انہیں اگر کہا دے تیرا تو یہی مقدر ہے، اچھا اپنے رب سے کہو میرا مقدر ایک ہی دن میں کٹھا دے دے، پھر نہیں مانگ سکتا۔ ایک دفعہ تو خالی پیٹ بھر کے پھر دیکھی جائی، مرنا تو ہے ہی، پیٹ بھر کے تو مری، سوچ لے کا سوچ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے وہاں عرض کیا کہ اللہ وہ تو نہیں چاہ رہا، تو بہت اچھا جیسے کہتا ویسے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی کٹھی روٹی بھیج دی، اب کچھ تو آ گئی، اب میاں بیوی بھر کے کھایا، اب بس گیا کا گزارا۔ بیوی نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ ان کا اللہ کی بندی یہ آج نہیں تو کل تو ختم ہوگا، پھر اور تو ملنا نہیں، ہمارے تو مرنا ہی مرنے ہیں، پھر میرے ایسے اور کتنے بھوکے پھرتے ہیں، کل ان کو کھلا دیں۔ وہ سارا اٹھا کے اور بھوک ان کو کھلا دیں۔ جب ان کو کھلا دیا تو آ گیا آسمان سے اور آ گیا، اب وہ خود کھا کے باقی اوروں کو، خود کھا کے باقی اوروں کو، وہاں سے چند دنوں میں لنگر کھل گئے اور جناب دیگیں چل رہی، گائے بکریاں ذبح ہو رہی۔ چند دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر گیا، ان کا یہ کس بادشاہ کا لنگر ہے؟ ان کا یہ بات ہے جو فقیر مانگتا تھا، یہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے بادشاہ لگ گئی، اس کا لنگر ہے۔ اب آج موسیٰ علیہ السلام طور پر آیا، اللہ ایک تھی تو کہا تھا کہ بس اس کا اتنا ہی مقدر ہے، وہ بھی اکٹھا اس سے دے دیا، تو یہ کہیں سے آ رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کیا کروں، میرے پر قرضہ چڑھا دیتا ہے، پھر مجھے اتارنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے بھائی تبلیغ میں جان کا لگنا یہ اللہ کو قرضہ دینا، تبلیغ میں مال کا لگنا اللہ کو قرضہ دینا۔ گھر بنانے کے لیے تو نہیں سوچتے، سود پہ بھی قرضہ لیتے ہیں، اور تبلیغ میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو دن میں شروع کر دیتے، اتنے لگ گئے اتنے لگ گئے، کرایہ قیمتیں اتنی کرایہ لگ گیا، اتنا مال لگ گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی آیا، بھائی مجھے کچھ دو، بھائی میرے پاس تو ہے نہیں، تو کہنا آپ کرے ڈالیا، آج اس دکاندار سے کہ مجھے دے، پھر آپ کے پاس آئے تو اس کو قرضہ ادا کرنا۔
آپ نے کہا اچھا بھی بہت اچھا، یا تو اس سے لے لے، میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا۔ ہے عمر کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کیا تو ہوئی، آپ کے پاس ہے تو خرچ کریں، نہیں ہے تو قرضہ لے کے اس کو دے رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ عمر کی نہ سننا، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش خلالا، اے اللہ کا رسول عمر کی نہ سننا، خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا درد نہ کرو۔ آپ مسکرانے لگے، ہاں ہاں بہادا عمر سے اللہ نے مجھے یہی کہا۔ یہ امت کے کلمے کو پھیلانے کے لیے جان کی بازی، مال کی بازی، عزت کی بازی، سر کی بازی، دھڑ کی بازی، سب کچھ لٹا رہی تھی کہ میرے رب کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس پر گھر میں فاقے آئے، فاطمہ کے گھر میں فاقہ اس لیے نہیں آیا، وہ کبھی کما نہیں سکتے تھے، بڑے کمائی والے۔ عمر بن عبد وقت دو ٹکڑے کر دیا، ایسا بڑا انسان 1000 کے برابر عمر بن عبد ود مانا جاتا تھا، 1000 کے برابر، اور جنگ خندق میں اکیلا ہے جو خندق کو پار کر کے آ گیا، گھوڑے کو دوڑایا اور پار کر کے آ گیا۔ ایسا روز چھا گیا مسلمانوں پر تو کہنے کا حال میں مبارک، اے بھائی میرے مقابلے میں کوئی ایسے اٹھائی فیصل کھڑے، انا لہو یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجلس انہ ہے عمر، بیٹھ جا، یہ عمر ہے، 21 سال کی کوئی عمر تو طریقے سے، اور یہ تیسری لڑائی تھی، یہ 100 لڑائیاں لڑتے تھے، یہ تیسری لڑائی، کیا تجربہ؟ پھر اس نے کہا حل میں مبارک، تو آئے میرے مقابلے میں، پھر نہیں کوئی کھڑا ہوا، فیصل ہی کھڑے، انا لہو یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اجلس انہ ہے عمر، بیٹھا یہ عمر ہے۔ اس نے پھر کہا ارے جنت کہاں ہے جس کی طلب میں تم مرتے ہو؟ فیصلی پھر کھڑے، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کا رسول میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہ ہے عمر، ارے یہ عمر ہے۔ فیصلی نے عرض کی ان کان عمرن، عمر ہے تو پھر کیا گا، مر جاؤں گا، مار دوں گا، ایسے ہوگا۔ میں کہا سجاؤ، فیصلی نکل لا تعجلن فقد اتاک مزید صوتک غیر عاجل، زیادہ شور نہ مچا، تیری آواز سے لبیک کہنے والا آ رہا۔ وہ گھوڑے پر تھا، یہ پیدل تھے، جب پہنچے تو کہنے کا کون ہو؟ آپ نے فرمایا علی ہیں۔ بن عبد مناف ثانی بن ابی طالب، سارے بھتیجے تھی، تجھے قتل کر کے میں کیا کروں گا؟ اور نہیں ملا کوئی اللہ، اور نہیں ملا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کے لیے تجھے بھیج دیا ہے۔ کریم نے فرمایا میری بات سن، میں نے سنا تجھے 2 باتیں تیرے سامنے پیش کی جائے تو ایک تو ضرور قبول کر سکتا ہوں، اچھا تو اسلام قبول کر لیں، تجھے کیا مارنا، اسلام قبول کر لیں، کہانی نہیں کرتا، کب پھر لڑائی کے لیے تیار ہے، سارے بھتیجے میں نہیں تجھے قتل کرنا چاہتا، اللہ کی قسم میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر غصے میں آیا اور گھوڑے سے چھلانگ لگا، پھٹ تلوار کا میرا ایک وار، اور غبار میں چھپے ہر کبھی کا سر کی زخمی کر، سر اور کندھا زخمی ہے، اور اس غبار میں چھپ گئے۔ مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ من جا کے ہاتھ اٹھائے تو حضرت اللہ نے آگے بڑھ کے تلوار ماری، یہاں پر لگی اور یہاں تک اتر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ علیہ تقسم الفوار صحاقوا عنی وعنہم اخر اصحابی عبد الحجارة من صفاحة رأیه وعبدت رب محمد وصلابی وصبرت حين تركته متجدلا كالجزء بين دكادة وروابي وعففت عن أسبابه ولدمني كنت المقطر بالزمي أسلابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحباب۔ یہ شیر میں کھڑے کھڑے آپ نے کر تو ایسا آدمی ہمارے بنا دے وقت سے 2 ٹکڑے کر دے، ہر کے فاطمہ کو دے روٹی نہیں کھلا سکتا، کیا کام تھا جس نے اس بھوک پہ کھڑا کر دیا؟ 3 دن گزر جاتے تھے، کمائی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن تو ایسی بھوک لگی، 3 دن کا فاقہ تھا، میں نے کہا آپ تو بھوک مجھے مار دے گی۔ پھر میں یہودی کے باغ میں گیا، تھوڑا سا کام کیا، چند کھجوریں ہوئی اور کھایا، اور پھر واپس نیچے جم گئی۔ دنیا میں دین کا پھیلانا انہوں نے ایسا کام بنایا تھا کہ پھر خود بھی بھوکے پھر رہے تھے، اولادیں بھی بھوکی پھر رہے تھے، بچے بھی بھوکے پھر رہے تھے، ماں پر بھی بھوک آ رہی تھی، باپ پر بھی بھوک آ رہی تھی، عزتیں قربان ہو رہی تھی، جوانیاں ختم ہو رہی تھی، نبی کی صحبت قربان ہوئی ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ معاذ بن جبل ایک واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور ان کو اپنی زندگی کے 2.5 مہینے باقی ہیں اور پتہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور اس کے باوجود ان کو ضمن بھیج دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو لے کے جاؤ، میری صحبت سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے پیغام کو لے کے جانا۔ اور جب ان کو الوداع کہنے کے لیے مدینے سے
7 میل تک باہر گئے چھوڑنے کے لیے, 7 میل ساتھ چلے, معاذ کیسا پیار تھا. آخر جب آخری حد آ گئی تو کہنے لگے معاذ عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بقدري الى مسجدي هذا. اور معاذ یہ شاید تیری میری آخری ملاقات, اب میں تو نہ مل پائیں, جب تو مدینے لوٹ کے آئے گا مجھے نہیں دیکھے گا, میری قبر دیکھے گا, میری مسجد دیکھے گا. صدقا معاذ جشن فراق رسول اللہ. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ٹوٹ کے رہے, زور سے رہے. تو ان کے رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگے, لیکن آپ نے جلدی سے دوسری تک چھوڑ دے. اقبال بوجهه نحو المدینہ, آپ نے ادھر نہیں کر لیا تاکہ میرے رونے میں دیکھے گا اور رہے گا. اپنے رونے کو چھپایا اور تسلی دی ناول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. اور معاذ غم نہ کر, میرے قریب ہوں گے جنت میں سب سے زیادہ وہ تقوی والے ہیں, کہیں رہتے ہیں کہیں مریں, اس کا غم نہ کر. میرے بھائی اپنی صحبت کو قربان کروایا کہ نہیں, میرے دین کا دنیا میں لے کے جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جاؤ جا کے پھرو. اور ایسا عادی بنا لیا کہ بھوکے بھی جا رہے ہیں, پیاسے جا رہے ہیں. یہاں تو چند ڈالر خرچ کرنے کے لیے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پاکستانی ہندوستانی پیسوں کی ضربیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے خرچے ہوئے اتنے خرچے. اور پھر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اتحاد ہیں, آپ نے لشکر روانہ فرمایا. صحت کا زمانہ تھا, آپ نے تھوڑا تھوڑا کھجور ستو سب کو دے دیے. ان کو کچھ نہیں دیا, یاد نہیں رہا ان کو دینے. لشکر چل پڑا, وہ بھی چل پڑے. راستے میں کہتے جا رہے اللہ تیرے مدی میں دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں, میں اسی پر راضی ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ نعم الزاد یا رب. اے اللہ اب میں کہاں سے کھاؤں, چل میرا یہی پیشہ ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ. تو میں یہی پڑھتا جاؤں گا, یہی کھاتا جاؤں گا, میرا اور کوئی پیشہ نہیں. نہ تیرے نبی نے دیا نہ میں نے مانگا. بھوکے جا رہے, پیدل جا رہے. پیچھے سے ولی آ گیا رسول اللہ, جبریل آ گئے کہ آپ نے سب کو کھجور پتی دیا, ہدار کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اللہ کو پکارتا جا رہا, تو اس کو بھی کچھ دیجیے. آپ نے کہا ہے مجھے تو یاد نہیں رہا. آپ نے صحابی کو بولا جاؤ بھائی جاؤ, اس کو جو کھجوریں پتی دے کر آؤ اور اس سے معذرت کرنا, میرا سلام کہنا. پھر سننے وہ کیسا کیا ہے, یہ دورے پیچھے سے ان کو جا کے پکڑا, وہ سب سے پیچھے جا رہے, یہی تیسرا کلمہ کرتے جا رہے, یہی اب میری تو یہی ہے روٹی میرے اللہ, یہی میرا پانی, یہی میری روٹی, تھی کھلائے. وہ پہنچے, سلام کیا, معذرت کی اور وہ کھجوریں سبتی پیش کیے. انہوں نے پکڑا اور آسمان کو دیکھا اور کہنے لگے الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحمدا فی وجوہی اللہم کما لم تنس ہدار فجعل ہدار اللہ ینساک. تو اللہ تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے عرشوں پہ بیٹھ کے مجھے یاد رکھا, آسمانوں کو مجھے یاد رکھا. تو اللہ تو نے میرے دوست کو دیکھا, میری بھوک کو دیکھا. تو اللہ جب سے تو مجھے نہیں بھولا, مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تجھے نہ بھولوں. ہو کر بھی جا رہے ہیں کیوں, ان کا بھی اللہ کا پیغام پہنچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے پیغام کو لے کر مارے پھرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. جوانیاں قربان ہو گئی. معاذ بن جبل کے نوجوان بیٹھے, تلوار پڑی گرے, کہنے ابا میں تو گیا. کہنے کے بیٹا تجھے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے بات کرا, اور تجھے کیا چاہیے, کیونکہ اللہ پر قربان ہو گیا. دونوں باپ بیٹے کی قبر اردن میں ایک ہی مقبرے کے اندر بنی ہے, ایک پہاڑی کے اوپر دونوں کی قبر بنی ہے. کہاں مدینہ منورہ, کہاں اردن, پہاڑ کی چوٹی پر. عبداللہ نے رواحہ مدینے کے سردار, 4 بیویاں, باغات, سب کچھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اردن کی طرف. جب میدان کارزار میں اترے تو بیویاں سامنے, بچے سامنے. انسان ہے نا, فرشتے تو نہیں. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 برس کی عمر, حضور کے 3 ذات بھائی ہیں. اور جب جھنڈا اٹھایا ہے تو ایک دم شیطان سامنے آیا. جعفر کو شیطان نے وسوسہ نہیں ڈالا, سمجھ ڈالا, یہ سامنے آ گیا, شکل میں آ گیا, ظاہر ہو گیا. کہ جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے, جوان تیری بیوی, تو مر گیا, ان کا کیا بنے گا؟ ان کے 2 بچوں کے ہوتے دیجیے. ارے میرے بھائی, ماں کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, باپ کا بھی ہے, کوئی شک نہیں.
اور ایک دو جہان کے سردار کالی کملی والے کا بھی حق ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ